أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، سورۃ النحل، اس سے پچھلی آیتوں میں ہم نے دو قسم کے عہد کا تذکرہ پڑھا. آج تیسرے قسم کے عہد کا، وعدے کا ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، کَالَّتِی، اس عورت کی طرح، نقضت غزلہا، جس نے توڑ ڈالا اپنا سوت، من بعد قوت، مضبوط کرنے کے بعد اسے، یعنی محنت سے اسے کاٹنے کے بعد، انکاسا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اسے تار تار کر دیا. یعنی خبردار تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے محنت سے سوت کو کاٹا اور سوت کاٹنے کے بعد اسے تار تار کر دیا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا. عرب میں ایک خاتون تھی جو مشہور تھی اس کے لیے، ایک وہ تھوڑا سا اس کے وہ جو ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، دیوانگی میں وہ مبتلا تھی. کھرکا نام تھا اس عورت کا. تو وہ اس قدر مشہور ہوئی تھی کہ کوئی بھی شخص اگر اپنی محنت کو برباد کرتا تو مثال دی جاتی کہ تم کھرکا کی طرح ہو گئی، تم اس عورت کی طرح ہو گئے جو دن بھر بڑی محنت کے ساتھ سوت کاٹتی ہے، پھر شام کو اسے کاٹ ڈالتی ہے، اسے بالکل تار تار کر دیتی. تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم خبردار خبردار اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو محنت سے سوت کاٹتی ہے پھر اسے تار تار کر دیتی ہے. تتخذون ایمانکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو، دخلا بینکم، مکر و فریب کا ہتھیار. دخل کسے کہتے ہیں؟ مکر و فریب کا ہتھیار. یعنی تم بہانہ بناتے ہو، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے تم قسم کرتے ہو. دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربی من امۃ، تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے آگے بڑھ جائے، یعنی فائدہ اٹھانے میں. دو گروہ ہیں، آپ ایک کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرنے میں زیادہ فائدہ ہے، تو آپ اس معاہدے کو توڑ دیتے ہو. تو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ گویا دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ دھوکہ دہی یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. تو ایسے قسم کی قسمیں، ان قسموں کو تم پھر بہانہ بناتے ہو یا مکر و فریب کا ہتھیار تم انہیں بناتے ہو. انما یبلوکم، بے شک اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تمہیں بھی، اس کے ذریعے، یعنی اس قسم کے معاہدے تم جب کرتے ہو تو ان کے ذریعے تمہاری آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، اور وہ ضرور ظاہر کر دے گا تمہارے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، اس معاملے میں جو تمہارے اندر اختلافات ہیں ان اختلافات کو اللہ تعالیٰ اس روز ظاہر کر دے گا. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ پہلے ہم دو قسم کے معاہدوں کے بارے میں پڑھ چکے. ایک وہ عہد جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، سب سے اہم ترین عہد وہ ہے جس کی تفصیل کل ہم نے کی تھی، اللہ سے کیا ہوا عہد، کتنا بڑا گناہ ہے وہ توڑنا. دوسرا عہد وہ کہ جو دو گروہ آپس میں کرتے ہیں، دو لوگ آپس میں کرتے ہیں، دو جماعتیں، دو ملک، لیکن اس میں اللہ کی قسم بھی کھائی جاتی ہے، اللہ کو گواہ بنایا جاتا ہے. یہ دوسرے درجے کا عہد ہے.
پھر آج ہم تیسرے قسم کا عہد پڑھتے ہیں کہ اس میں دو گروہ یا دو آدمی آپس میں عہد کرتے ہیں، اللہ کو گواہ نہیں رکھتے یہاں لیکن عہد کرتے ہیں، اگرچہ تیسرے درجے کا عہد ہے لیکن اس کو توڑنا بھی گناہ ہے۔ تینوں قسم کے عہد کی پاسداری اور پورا کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، تم یہ عہد مت توڑا کرو، اگر کتنا بھی تمہیں فائدہ پہنچنے والا ہو وہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، دنیاوی لحاظ سے تمہیں کوئی بھی فائدہ مل رہا ہو۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات اس معاملے میں کہی ہے، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ یعنی آزادی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، لیکن آزادی جیسی نعمت بھی اگر تمہیں ملے لیکن دین ہاتھ سے دے کر، یعنی دین کے کسی اصول کو ٹھکرا کر، اللہ کے کتاب کے کسی حکم کو ٹھکرا کر اگر تمہیں آزادی جیسی نعمت بھی ملتی ہے تو ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ ہے، کتنا بھی فائدہ پہنچنے والا ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے بادشاہ کے خلاف لشکر کشی کی، اپنی فوج بھیجی کہ اس پر حملہ کریں گے، حالانکہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا ایک مقرر مدت تک، ابھی وہ مدت پوری ہوئی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی انہوں نے ان پر لشکر کشی کا ارادہ کیا، بلکہ روانہ بھی لشکر کیا۔ تو اس وقت ایک صحابی تھے جو ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر بن عتبہ، انہوں نے کہا کہ اے امیر آپ ایسا مت کریں، واپس لائیں اس لشکر کو، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ کسی قوم سے معاہدہ کرتے ہیں ایک خاص مدت تک تو اس سے پہلے ہی آپ اس چیز کو حلال نہ کریں، یعنی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی آپ ایسا نہ کریں، گویا آپ وعدہ توڑ رہے ہیں، اس وعدے کو مت توڑیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے رسول کا یہ فرمان سنا، انہوں نے فوراً احکامات صادر کیے اور لشکر کو واپس لایا گیا، حالانکہ بہت بڑا فائدہ اٹھانے جا رہے تھے وہ۔ تو یہ کیا ہے کہ کوئی کتنا بھی فائدہ ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم توڑنا جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر ہماری نگاہ میں دنیا کا کتنا بھی کوئی فائدہ ہونے والا ہے لیکن یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا نقصان ہے، آخرت کا نقصان ہے، اور ہمیں آخرت ہی کو ترجیح دینی ہے۔ آخرت کا نقصان نہ ہو، دنیا کا ہوتا ہے تو ہو جائے۔ تو فرمایا ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے مقابلے میں انہیں لگتا ہے کہ یہاں ہمیں زیادہ مفاد حاصل ہوں گے، اور آج کل تو یہ چیز عام ہے، آج کل کی حکومتیں جو ملکوں کی ہیں وہ کھلم کھلا اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور اسے نام دیتے ہیں ڈپلومیسی کا۔ معاہدہ باہر سے کچھ کرنے کا ہوتا ہے، اندر سے کچھ اور ان کی نیت ہوتی ہے، کہ یہ بدترین قسم ہے۔ بہرحال تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کر رہا ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اب بڑی اہم بات، اس کو ذہن میں رکھیے آپ سب، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، تو ضرور تم سب کو بناتا، أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت، یعنی کسی قسم کا اختلاف ہی نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ کے لیے آسان تھا، کوئی اللہ کا نافرمان ہوتا ہی نہیں، کوئی اللہ کا باغی ہوتا ہی نہیں، لیکن یہ اللہ کی مشیت نہیں، وہ تو ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن گمراہ کرتا اللہ جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ، اور ضرور بے ضرور تم سے پوچھا جائے گا، عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کی بابت جو تم کرتے رہے تھے، جو کچھ تم کرتے رہے دنیا میں، اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ یعنی اگر یہی مقصد ہوتا اللہ کا کہ سب ایک جیسے ہو جائیں، اور تمہارا مقصد تم یہی سمجھتے ہو کہ کسی نہ کسی طرح ہم اس مقصد کو حاصل کریں، ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، وعدہ توڑنا پڑے،
ایسا اگر مرضی ہوتی اللہ کی تو آسان تھا اس کے لیے، لیکن یہ اس کی چاہت نہیں، وہ تو آزمانا چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے ایک گول مقرر کرے، پھر اس گول کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں طریقے بھی وہی بتا دیتا ہے، تمہیں ہدایات بھی وہی دیتا ہے کہ کس انداز سے آپ نے یہ حاصل کرنا ہے، مقصد بھی آپ کا نیک ہو اور طریقہ کار بھی جائز ہو، درست ہو۔ اگر آپ نے طریقہ غلط استعمال کیا، جھوٹ استعمال کیا، دغا کی، تم نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، تو کتنا بڑا فائدہ آپ حاصل کریں گے، اللہ کے نزدیک وہ فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان۔ اور اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، جو بھی آپ نے اس قسم کا کیا ہوگا تم سے پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور تم مت بناؤ اپنی قسموں کو دخلا بینکم، دخل وہی بہانہ یا مکر و فریب کا ہتھیار، فتزل قدم بعد ثبوتها، تو پھر جم جانے کے بعد قدم ڈگمگا جائیں۔ یعنی اگر تم نے اس قسم کی قسمیں کھائیں، یعنی قسم آپ کھا رہے ہیں، دل میں پہلے سے آپ کا ہے کہ میں یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، اس کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہوں، تو اس سے کیا ہوگا؟ فتزل قدم بعد ثبوتها۔ اس کی کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے قسم بھی کھا رہے ہیں، کوئی عہد کر رہے ہیں، لیکن دل میں تمہارے ہے کہ میں ایسے ہی اس سے یہ کر رہا ہوں، اس کو دھوکہ دینے کے لیے، تو یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں تم ایمان سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھو، دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها، اور پھر وتذوقوا السوء، اور پھر تم مزہ چکھو اس برائی کا، السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، اس لیے کہ تم نے روکا ہے کسی کو اللہ کے راستے سے۔ اس میں کیا ہے کہ جب انسان اس قسم کی چیز کرتا ہے، تو ایک شخص آیا تھا اسلام کے اندر جو ابھی آ رہا تھا، جب وہ دیکھے گا آپ کی اس قسم کی اخلاقی حالت، وہ سوچے گا کہ میں تو آپ تک کافروں کے ساتھ تھا، وہاں بھی یہی دغا بازی تھی، وہاں بھی یہی دھوکہ تھا، اب یہاں میں آ رہا ہوں، یہاں بھی یہی دھوکہ دے رہا ہوں، دھوکہ دیکھ رہا ہوں، کہا وہ چلا جائے گا۔ گویا اس انداز سے، اس طرح سے آپ نے ایک کو راستے سے، اللہ کے راستے سے روکا، ایک تو غلطی آپ نے کی، اس کا گناہ آپ کا ہوگا، پھر دوسرے کو آپ نے روکا، اس کا گناہ بھی آپ کی گردن پر ہوگا، کیونکہ آپ نے پھر اسلام کا صحیح تعارف نہیں کرایا۔ وہ تو یہی سمجھے گا بھی وہاں بھی یہی دھوکے ہو رہے تھے، تو یہاں بھی یہی دھوکے ہیں، پھر تو ہم واپس ہی چلے جائیں گے، وہ تو واپس چلے جائیں گے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پھر تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ کہا یہ دھوکہ یہ اللہ کو پسند نہیں۔ یہی تو چیز تھی جو یہودی کہتے تھے لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہودیوں کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں غیر یہودیوں کے بارے میں ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، جو یہودی نہیں ہیں ان سے ہم دھوکہ کریں، ان سے ہم جھوٹ بولیں، ان کا ہم مال ہڑپ کریں، کچھ بھی ہم کریں، کیونکہ وہ غیر یہودی ہیں، ان کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ کافر تو یہ وہی بات ہے، اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تم کسی کافر سے، کسی ملحد سے، کسی بے دین سے، کسی گناہ گار سے، کسی خطا کار سے، کوئی کتنا بڑا مجرم ہو، آپ اس کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ اس سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے، لیکن آپ جب اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ کریں گے، لین دین کریں گے، کوئی بھی آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہو، تو آپ نے اخلاقی اعتبار سے کھرا ثابت ہونا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو گویا تم نے کسی کو اللہ کے راستے سے روکا، تو پھر تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اور یہ آیت نمبر 95 یہیں پہ ہم بحث کریں گے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اب اس کو سمیٹا جا رہا ہے، اس میں ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا، تم نہ بیچو یا تم نہ لو کچھ بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کے بدلے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تم نے کوئی عہد کیا، اب اس عہد کو تم مت بیچو، یعنی کچھ رشوت آپ کو ملتی ہے، کوئی فائدہ آپ کو ملتا ہے کہیں، تو آپ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہو، ایسا نہ کرو۔
یا اللہ کے عہد کو توڑنے کے لیے تم کسی سے کچھ بھی لو، خالص اگر عزت بھی آپ چاہتے ہیں کہ شاید یہاں میری عزت بنے گی، کوئی پیسہ نہیں ملے گا، اس عزت کی خاطر بھی آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کریں گے یا اس کے ساتھ عہد جو کیا ہوگا اس کو توڑ ڈالیں گے، فرمایا کہ خبردار خبردار تم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مت بیچو ثمن قلیلا، کم قیمت میں۔ کم قیمت میں یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ زیادہ قیمت میں آپ بیچ سکتے ہو یا اللہ کے عہد کو توڑ سکتے ہو بڑی قیمت لے کر، نہیں، کم قیمت سے یہ مراد ہے کہ اللہ سے کیا ہوا جو عہد ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکتا۔ اگر ساری دنیا کے خزانے بھی آپ دے دیں گے، پوری دنیا کے خزانے بھی اگر آپ کو ملیں گے اور اس کے مقابلے میں آپ اللہ سے کیا ہوا عہد یا کسی فرد سے کیا ہوا عہد توڑ دیں گے تو یہ خسارے کا سودا ہوگا۔ ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، ثمناً قلیلا انما عند اللہ هو خیر، ان بے شک ما عند اللہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، یہاں بظاہر آپ کو بہت بڑی سلطنت مل رہی ہے لیکن یاد رکھو یہ تو ختم ہونے والی ہے، جو اللہ کے پاس ہے ہوا خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم اس بات کو سمجھ سکو، جان سکو تو اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت کچھ ہے۔ یہاں اگر آپ کے ہاتھ سے ایک ملک بھی جاتا ہے جائے، لیکن اللہ سے کیا ہوا عہد یا اللہ کو گواہ ٹھہرا کر تم نے کسی قوم سے، کسی ملک سے، کسی فرد سے کوئی عہد کیا اس کو نہ توڑا جائے، یہ خسارے کا سودا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھ عطا کرے کہ ہم جان جائیں اللہ تعالیٰ کی ان حکمت بھری باتوں کو سمجھ جائیں، ان احکامات کو سمجھ جائیں اور ان احکامات پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين ثم آمين۔ السلام علیکم۔